بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان صاحب نے آج لاہور میں ورکرز کے ساتھ خطاب کیا اور 27ویں رمضان کی شب دعا کے لیے ان سے کہا، نہ صرف یہ بلکہ انہیں اسلام آباد کی طرف مارچ کے لیے تیاریوں کا بھی بتا دیا۔ چلیے سنتے ہیں عمران صاحب کی زبانی انہوں نے کیا فرمایا اپنے خطاب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب نے ایک منٹ خاموشی لوگ بہت زیادہ چاچا اچھا جی، میں آج خاموشی آپ پہ کے رہے۔ پاس خاص آیا ہوں آپ کی تیاری کروانے کے لیے، اس لیے بس اب آپ نے میری بات سنی ہے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ یہاں پر لوگوں کا اتنا پیار ہے کہ وہ خاموش ہی نہیں ہو رہے۔ ابھی آپ نوٹ کیجئے گا، پیچھے سے آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، عمران خان آئی لو یو، اس طرح لوگ ان کو ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں۔ آپ کو آنے والے دنوں کا میں لائحہ دوں۔ پاکستان کے لیے یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے، اور میرے آج جو کارکن لاہور کے جو میرے کارکن ہیں، آپ کا بہت اہم رول آنے والے دنوں میں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ میری آج بات سنیں۔ یہ اسی انہوں نے کہا کیونکہ لاہور آبادی کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ گنجان آباد پاپولیٹڈ ایک شہر ہے۔ لاہور میں بہت زیادہ آبادی ہے، تو لاہور کا جلسہ اسی لیے پورے پاکستان کے جلسوں میں لاہور کا جلسہ پہلے نمبر پر اسی لیے رہا کہ آبادی بہت زیادہ، اور وہاں پہ عمران خان کے چاہنے والے تو آف کورس بہت ہی زیادہ لوگ ہیں، تو اس لیے یہ خاص طور پہ ان کو تاکید کر رہے ہیں کہ لاہور کے لوگ ان کے لیے کیا احکامات ہیں وہ بتائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مینار پاکستان کے جلسے کی مبارک دیتا ہوں۔ میں نے اپنے 26 سالوں میں نے کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا جو مینار پاکستان میں۔ دوسری بات، بس سنیں، 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا، کل 27ویں رمضان ہے۔ 27ویں رمضان کو ایک وہ ملک بر صغیر میں وہ ملک بنا تھا جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ تو کل ہم نے شب دعا اناؤنس کی ہے۔ آپ نے سب نے غور سے میری بات سن لیں، آپ نے اپنے محلوں گلیوں میں ساری جگہ جانا ہے، اور لوگوں کو شام کو 10 بجے میں دعا کروں گا، میرے ساتھ ہوں گے مولانا طارق جمیل۔ ہم اپنے ملک کے لیے ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے دعا کریں گے۔ آزادی ملی تھی 75 سال پہلے، اور حقیقی آزادی کی تحریک کی کامیابی کی دعا مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہم کریں گے کل۔ سارے پاکستان کے اندر ہر علاقوں میں، ہر ضلع میں اپنی تنظیموں کو کہہ چکا ہوں کہ وہ سارے ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے اس دعا کو 10 بجے آپ سنیں گے بھی، اور میں چاہتا ہوں سب ہم سارے پاکستان میں، اور چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، ہم سب دعا کریں گے اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے۔ انشاءاللہ۔
اس کے علاوہ بس اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے آپ لیڈرز ہو. جو لیڈر ہوتا ہے سنیں, جو لیڈر ہوتا ہے بس لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کے اندر شعور پیدا کرتا ہے. اللہ کے جو سب سے بڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے. جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کا لے کے گئے تھے. آپ نے بھی بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں, گلیوں میں محلوں میں آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے. اور وہ پیغام کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا. ماشاءاللہ. لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب اقبال کا انسان شاہین بن جاتا ہے, وہ اوپر چلا جاتا ہے. بالکل. جو غلام ہوتے ہیں وہ زمین میں رینگتے ہیں. جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے, لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے, جس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا انسٹیٹوشنز کے ذریعے, یہ بوٹ پالشر کے ذریعے, یہ چیری بلاسم کے ذریعے. یہ لوگ یہ کنٹرول کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان کا پیسہ, ان کی جائیداد, بڑے بڑے محلات ان کے ملک سے باہر ہیں. اور یہ اس کی وجہ سے یہ اپنی چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے یہ سارے ملک کو غلام بنا دیں گے. ایسے ہمارے ملک کی بہتری کے لیے نہیں کریں گے, اپنے ملک کو قربان کریں گے کسی اور ملک کے فارن پالیسی, ان کے مفادات کے لیے. ہم نے جو امریکہ کی جنگ کے اندر شرکت کی تھی, ہمارا جو تب سربراہ تھا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر گھٹنے ٹیک گیا. 80,000 پاکستانی مارے گئے اس جنگ میں. ہمارے ملک کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ جو ہمارا ملک کا سربراہ تھا اس نے اپنے ملک کی مفادات کے لیے فیصلے نہیں کیے, اپنے ملک کو قربان کیا کسی اور ملک کی فارن پالیسی کے لیے, فائدے کے لیے. اس لیے آج جو یہ سازش ہوئی, جو سازش ہوئی, یہ سازش صرف اس لیے ہوئی پاکستان پہ کہ آپ پرائم منسٹر تھا, اس کے جس کا صرف مقصد ہوگا میرے ملک کی لوگوں کی مفاد کے لیے, میرے لوگوں کے فائدے کے لیے میں اپنے لوگوں کی سوال کے لیے قربانی کروں گا. اس لیے سازش ہوئی. اور مجھے تکلیف نہیں کرنے دیں گے, ہمارے پاس رہیں گے تو آپ پیغام کیسے نہیں کر رہے لوگوں کے پاس؟ بہت سے سننے میں آپ کو پیغام ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں پہنچوں گا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ پہنچیں گے. کورونا سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر پہنچا دیں.
दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने 1950 दिहाई में बनाया था, उनका भी इंतजार प्राइम मिनिस्टर आया था, उसका नाम मुसद्दक था। उसने भी फैसला किया कि ईरान का जो तेल है उसका फायदा ईरान के लोगों को होना। पहले मीडिया के अंदर किरदार कुशी की जाए उनके प्राइम मिनिस्टर की, उसके ऊपर हर किस्म के गंदे इल्जामात लगाए जाए, फिर उसके ऊपर कैंपेन करें कि वो नाअहल है, वो काबिल नहीं है। फिर उसकी जो मुसद्दक की अपनी पार्टी के लोग थे, जो पार्लियामेंटेरियंस, उनको रिश्वत दी, उनको तोड़ने की कोशिश की, लोटा बनाने की कोशिश की। फिर जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको पैसा दे के उनको सड़कों पे निकाला, लॉन्ग मार्च, इस तरह की चीजें करवाई। और फिर पूरी साजिश जब हो गई, फिर मुदाखलत हुई। तो यहां भी पहले साजिश हुई, पहले इन्होंने मीडिया के ऊपर पैसा चलाया। आपको पता होगा सारे मीडिया में कैंपेन चल रही है जी, इससे नाअहल हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, मेरे कारकुनों, आप जब लोगों के अंदर जाएंगे उनको बताएं कि ये पिछले जिस तरह का ये हमें मुल्क मिला था, जिसका दिवालिया निकाला हुआ था, जिसका सबसे बड़ा खसारा था, बैरूनी मुल्क का खसारा, जिसकी वजह से IMF के पास जाना पड़ा, $20 अरब था। हमें बैंकरप्ट मुल्क छोड़ के गए, उसको संभाला, ऊपर से कोरोना आ गई। दुनिया तारीफ करती है कि वो 3 मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना का मुकाबला किया, वो पाकिस्तान था। उसमें से निकाला, और तीसरे साल में 5.6% हमारी मुल्क की ग्रोथ रेट हुई, यानी दौलत में इजाफा हुआ। और जो खसारा था, जो हमें ये तारीखी खसारा छोड़ के गए थे, 11 साल में पाकिस्तान का सबसे खसारा सबसे कम खसारा हमारे तीसरे साल में था। 11 सालों में पांच हमारी फसलें, उनकी रिकॉर्ड पैदावार थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, हमने उनको टाइम पे पेमेंट दिलवाई, उनको पूरे पैसे दिलवाए। ये जो शुगर मिल माफिया था, इसके खिलाफ एक्शन लिया, किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया। 5 बड़ी जो हमारी फसलें थी, उनकी रिकॉर्ड पैदावार हुई, रिकॉर्ड पैसा गया किसानों के पास। इंडस्ट्री हमारी मार्च में 8.6% पे बढ़ी। इसका मतलब नौकरियां मिली, खुशहाली आई। वर्ल्ड बैंक की सर्वे है कि बर्रे सगीर में जिस मुल्क में सबसे कम बेरोजगारी थी वो पाकिस्तान था। फिर उसके बावजूद मीडिया पे पूरी कैंपेन चलाई गई कि हुकूमत फेल हो गई, हुकूमत नाअहल है। इसके बावजूद कि वही IMF कह रहा है कि पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ पर निकल गया, वर्ल्ड बैंक तारीफें कर रहा है, यहां हमारी ऑपोजिशन कहती फेल हो गई। तो पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई। फिर हमारे उन लोगों से मिला, अमेरिकन एम्बेसी किन से मिल रही थी? हमारे उन लोगों से जो बाद में लौटा हुए, उनसे मीटिंग शुरू कर दी इन्होंने। उनसे मीटिंग्स की या सुने? कभी सुना है? एम्बेसी में, एक मिनट सुने, एम्बेसी में जब एम्बेसी के लोग मिलते हैं, वो किस लिए मिलते हैं? वो मिलते हैं, ओहो बस गुस्सा आ रहा है उनको, बस ओहो बस। अच्छा, कंट्रोल करो इसको। अच्छा,
اب سنیں، ایمبیسی کس طرح کے لوگوں کو ملتی ہے؟ وہ ملتی ہے فورن پالیسی کی بات کرنے کے لیے. وہ ہمارے ان لوگوں کو مل رہی ہے جن کو فورن پالیسی کا کیا پتا تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ وہ تھوڑے پارٹی سے خوش نہیں ہیں، بیک بینچرز ہیں، ان کو ملنا شروع کر دیا. اپوزیشن لیڈر سے ملاقاتیں بڑھ گئی ان کی. اور پھر ایک امریکہ انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جس کا نام ڈونلڈ لو تھا، وہ ہمارے ایمبیسڈر کو ملتا ہے واشنگٹن میں 7 مارچ کو ملتا ہے. اور اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ ذرا چپ کر کے سنیں کیونکہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے. وہ کہتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن ٹیبل کر دی گئی ہے اسمبلی میں، کر دی جائے گی. ابھی کی نہیں تھی. اس کو واشنگٹن میں پہلے پتا تھا کہ نو کانفیڈنس ٹیبل کی جا رہی ہے. اور پھر کہتا کہ اگر یہ نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف کامیاب نہ ہوئی، یعنی یہ پرائم منسٹر رہ گیا، تو پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کہتا کہ پاکستان کو ہم آئسولیٹ کر دیں گے، یعنی پاکستان کو تنہا کر دیں گے، اور ہم بھی نہیں، یورپین بھی کر دیں گے. اس کو دھمکی دیتا ہے. اور لیکن کہتا کہ اگر عمران خان کو نو کانفیڈنس سے ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیں گے. اب یہ ذرا سنیں. پہلے تو جو ہمارے مخالف تھے، یہ اپوزیشن پارٹیز، ان ساروں نے کہا جی یہ جھوٹ ہے. جو مراسلہ ہمارے پاس آیا تھا، جو سائفر آیا تھا، انہوں نے کہا یہ فراڈ ہے. میں نے جب بتایا کہ یہ پہلے سے تیاری ہوئی تھی، جیسے ہی وہ یہ میٹنگ ہوتی ہے اگلے دن ٹیبل کر دیتے ہیں نو کانفیڈنس، اور ایک دم ہمارے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اتحادی ہے وہ بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سازش. پہلے سازش ہوتی ہے، پوری تیاری ہوتی ہے، اور پھر مداخلت ہوتی ہے، یعنی کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک 22 کروڑ ملک کے پرائم منسٹر کو ہٹایا جاتا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے آپ نے ایک بات بتانی ہے لوگوں کو کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ جو پتلے بٹھائے ہوئے اوپر، یہ جو چیری بلاسم بوٹ پالش اوپر بٹھا دیا ہمارے اوپر، یہ جو میر جعفر کو اوپر بٹھا دیا ہے. میر جعفر وہ آدمی تھا جس نے بنگال میں انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ جو مسلمان وہاں کا گورنر تھا اس کے خلاف سازش کر کے بنگال کو انگریزوں کا غلام بنا دیا ذاتی مفادات کے لیے. یہ بھی وہی میر جعفر ہے NRO 2 کے لیے، کیونکہ اب اس کو NRO مل جائے گا، چوری ساری اس کی اور اس کے سارے ٹبر کی چوری معاف ہو جائے گی. اس کے لیے یہ پاکستان کو اب غلام بنائے گا. اس لیے آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر آگے سے کسی بیرونی طاقت کے خلاف جو دھمکی ملے گی وہ کھڑا نہیں ہوگا، وہ بھی گھٹنے ٹیک دے گا اپنی کرسی بچانے کے لیے. یہ ملک کی حقیقی کی آزادی کی جنگ ہے اور آپ نے گلی گلی لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، آگے سے یہ ملک ہمیشہ غلامی کرے گا، کیونکہ یہ سارے چوروں کے جو خاندان ہیں وہ سارے غلامی کریں گے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیں گے، یہ اپنے ملک کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. اور دوسری چیز
اب دوسری چیز بس دوسری چیز یہ جو آپ نے بتانی ہے لوگوں کو کہ یہ وہ دو خاندان ہیں جن کے ساتھ ڈیزل بھی ملا ہوا ہے. 30 سال سے یہ ملک کے حکمرانی کرتے رہے. ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں. ان کو پہلے جنرل مشرف نے امریکہ کے پریشر میں NRO دیا. امریکن جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے مشرف اور بے نظیر کے بیچ میں سمجھوتا کروایا. انہوں نے NRO دلوایا تھا. اس NRO کی وجہ سے جو لوٹ مار ہوئی ان کے 10 سالوں میں 8 سے 18 تک 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا. اس ملک کا قرضہ جو مشرف کے دور میں کتنا تھا اور ان کے دور میں کتنا تھا؟ مشرف کے دور میں بیرونی قرضہ یہ 2 یا 3 ارب ڈالر بڑھا. ان کے دور میں 50 ارب ڈالر سے اوپر قرضہ بڑھا جس کی ہماری حکومت کو اس کا سارا بوجھ ہماری حکومت کو اٹھانا پڑا. اور انہوں نے جو لوٹ مار کی اور کیسز بنے اب یہ NRO 2 لینے کا سوچ رہے ہیں. اب یہ آئیں گے واپس. پہلی چیز شہباز شریف کے اوپر FIA کے 16 ارب روپے کے قرضے ہیں. کرپشن کا کیس ہے 16 ارب کا جو نوکروں کے نام پہ انہوں نے 1600 کروڑ روپیہ نوکروں کے نام پہ لیا. وہ FIA کا کیس ہے. آتے ساتھ ہی ساری FIA کے لوگوں کو اس نے ٹرانسفر کیا. اب اپنا وہ کیس ختم کروائے گا جس طرح انہوں نے NRO 1 میں سارے کیس ختم کروائے. اب NRO 2 میں آصف زرداری کے اربوں روپے کے کیسز پڑے ہوئے ہیں فیک اکاؤنٹس کے, وہ ختم ہوں گے. ان کے سارے نیچے وزیروں کے اوپر کیسز وہ ختم ہوں گے. یہ صفائی سلیٹ صاف کر کے پھر سے لوٹ مار شروع کریں گے. اور اس میں کیا ہوگا؟ یہ جب NRO 2 لیں گے تو پاکستان کے سارا انصاف کے نظام کی قبر کھودی جائے گی, وہ دفن ہو جائے گا. کوئی FIA کا آدمی آگے سے کسی طاقتور کے خلاف کیس کرنے سے ڈرے گا کیونکہ ان کے اوپر اب انتقامی کارروائی کی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہماری نیب ہوگی, جو ہماری عدالتیں ہوں گی, وہ پھر صرف چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑیں گے. طاقتور ڈاکوؤں کو ہمارے انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکے گا. ابھی بھی ایسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوجوانوں یہ تبلیغ یہ بھی کر لیا آپ نے. انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قوم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے. بالکل. اور آج ہر غریب ملک میں دیکھ لیں, جس ملک میں غربت ہے اس میں ایک ہی چیز ہوگی کہ وہ بھی صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے. یہ ہونے والا ہے. یہ دوسری چیز آپ نے اپنے لوگوں کو بتانی ہے. اور تیسری چیز جو چیف الیکشن کمشنر ہے, یہ جو راجہ سلطان ہے, یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے. ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتے. یہ سارے اس کے فیصلے, پہلے تو الیکشن کمیشن میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 2 اور بھرتی کرنے وہ بھی آئے نہیں. یہ اکیلا آدمی فیصلے کرتا ہے اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں. ہم نے اس کو جب سے ہماری حکومت آئی ہم اسے کہتے رہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں وہ فورن فنڈنگ تو ہے نہیں, بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے فورن فنڈنگ تو نہیں ہوئی, وہ تو پاکستان بھی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. 31 ارب ڈالر وہ نہ بھیجے تو آج پاکستان بھی نہ چلے. تو ہم نے اس کو تب بھی کہا کہ تینوں جماعتیں جو بڑی 3 جماعتیں ہیں ہم سب کے کیس اکٹھے سنے جائیں. کیوں نہیں آپ, اگر آپ کو پارٹیز کی فنڈنگ کے کیس دیکھنے ہیں تو سب کے اکٹھے سنیں.
کیوں صرف تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ دو باقی پارٹیز کے کیس نہیں سنتے؟ اس لیے کہ سازش ہے اس کی کہ ان کو سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کو اب کوئی اس ملک میں پارٹی نہیں ہرا سکتی، کیونکہ سارے پاکستان میں تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو انہوں نے یہ سازش بنائی کہ کسی طرح فوراً فنڈنگ میں کوئی چیز ڈھونڈ کے تو تحریک انصاف کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو الیکشن کمشنر ہو، آپ کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں، وہ سمجھتے اب جانبدار ہے، نون لیگ کے ایجنٹ ہے، لہذا آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر بننے کا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی میچ نہیں کھیلا جاتا جب تک امپائر نیوٹرل نہ ہو، یعنی دونوں ٹیموں کو اس کے اوپر اعتماد نہ ہو۔ جج کبھی کیس نہیں سنتا اگر ایک پارٹی یہ کہے کہ ہمیں جج پہ اعتماد نہیں ہے، وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ملک کا الیکشن کمشنر ہے اس کو ساری جو بڑی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جانبدار ہے؟ غیر جانبدار نہیں ہے، اس کو ریزائن کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ جو سازش کا حصہ انجانے میں بنے، یہ جو لوگوں نے جو لوٹے بنے پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچے، شاید ان کو نہیں پتا تھا۔ ہم نے حالانکہ پارلیمنٹ میں ان کو دعوت دی کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی میں آئے، ہم آپ کو یہ مراسلہ دکھاتے ہیں۔ وہ ہم نے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بھیجا ہے، پریزیڈنٹ کے پاس بھی ہے۔ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اب تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو شہباز شریف نے میٹنگ کی اس میں بھی ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ مراسلہ جینوئن ہے، یہ فیک نہیں ہے۔ تو ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہ ہو، شہباز شریف کو اور آصف زرداری کو، نواز شریف اس نے تو سب سے زیادہ سازش کو اس نے لندن میں بیٹھ کے کی تھی، اور فضل الرحمان کو، ان سب کو پتا تھا کہ یہ مراسلہ اصل میں امریکہ کے سازش کے حصے تھے۔ یہ تینوں 3 اسٹوڈنٹس سازش کا حصہ تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوٹے تھے ان کو نہ پتا ہو۔ لیکن میں یہ آج کہتا ہوں، میں پاکستان کی عدالتوں سے بھی پوچھتا ہوں اور میں الیکشن کمیشن سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا ہے اتنی بڑی سازش ہوئی پاکستان سے، اور یہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے، 20-25 کروڑ روپے کے لے کے انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے، گورنمنٹ کو گرانے میں انہوں نے پورا حصہ لیا۔ تو کیا پاکستان کا انصاف کا نظام کوئی ان کے اوپر اسٹیپ نہیں لے گا؟ کیوں نہیں اس کے اوپر فوری طور پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی گئی؟ یہ کیا ہم مثال دے رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو کیا مثال دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنے حلقے کے لوگوں سے بھی غداری کرتے ہیں، اپنے ملک سے بھی کرتے ہیں، اپنے آئین سے بھی کرتے ہیں، قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، اور کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے؟ یہ ساری قوم کی ڈیمانڈ ہے، الیکشن کمیشن سے بھی، اپنی عدلیہ سے بھی، کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور میں آخر میں 2 چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے چاہتا ہوں، آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، سنیں، ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ نے کوئی ریسٹ نہیں کرنا، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اپنے علاقوں میں جانا ہے۔ پھر سے میں کہتا ہوں، لوگوں کو آپ نے بیدار کرنا ہے، شعور دینا ہے
کہ پاکستان اس فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے. سب نے اس تحریک میں شرکت کرنی ہے. یہ شرکت ہے پاکستان کے مستقبل کی. اور میں آپ سب کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی ریسٹ نہیں ہے. عید والے دن بھی عید بھی ملے. آپ جب عید پڑھے عید ملے, جب نماز کے بعد عید ملے تو کان میں کہیں حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے ہم نے سب کو. دیکھیے نوجوانوں میری بات سن لیں, کبھی بھی کوئی آپ کو آزادی لے کے نہیں دیتا. قوم اپنی آزادی خود جدوجہد سے دیتی ہے, اپنی آزادی کے لیے جہاد کرتی ہے. اس لیے آپ نے کوئی ریسٹ نہیں کرنا. اور میں آج سب کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ کم از کم میں اسلام آباد میں چاہتا ہوں جب میں کال دوں. ہر شہر جاؤں گا, پاکستان ہر شہر میں جاؤں گا, اپنے لوگوں کو تیار کروں گا اسلام آباد کے لیے. میں پرسوں ملتان جا رہا ہوں, عید کی چھٹیوں کے بعد پھر میں نکل جاؤں گا. سارے پاکستان جاؤں گا, اپنے لوگوں کو تیار کروں گا اس حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے. اور میں آخر میں آج اپنی میڈیا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے لبرل جو کہ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے زمانے میں کبھی اس طرح کا میڈیا بلیک آؤٹ ہوا جو آج تحریک انصاف سے ہو رہا ہے؟ کیا اب آزادی رائے کدھر گئی؟ کدھر گئی آزادی میڈیا؟ کدھر گیا؟ ہمارے زمانے میں 80% جو پروگرامز ہوتے تھے وہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف ہوتے تھے. آج کیوں میڈیا کا بلیک آؤٹ کر دیا ہے؟ آج سوائے ARY کو میں آج خاص ARY کے لیے میں کہتا ہوں میں آج ARY کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے ARY. باقی بھی میں 3 چینلز وہ بھی کھڑی ہو رہی ہیں, لیکن میں دیکھوں گا پھر ان کو بھی عوام کے اندر ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا 3 اور چینلز کو. لیکن باقی چینل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون آپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بلیک آؤٹ کرو؟ اور کدھر ہے وہ لبرل جو ہمیشہ کہتے تھے جی کہ آزادی صحافت اور آزادی رائے؟ میں آج صرف آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اور کارکنوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اسلام آباد میں. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. جی یہ تو تھا آج کا خطاب. ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں عمران خان صاحب کے نئے خطاب کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. خان صاحب کے بہت اچھے پیغامات ہیں جن کے اندر موٹیویشن ہے, جن کے اندر دین کی, اللہ کے رسول کی بات ہے, اور انشاءاللہ حقیقی آزادی ہمیں نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ عمران خان کی تمام محنت کو رائیگاں نہ کرے اور انہیں کامیاب کرے. ہم سب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.